مسجد کا کام، مسجد وار کام، مسجد وار جماعت کے ساتھی، ان کے اخلاق، ان کا ایمان، ان کا خدا کے وعدوں پر یقین، خدا کی وعیدوں کا خوف، آپس کی محبتیں، دلوں کا جوڑ اور خدا کی مخلوق پر ترس کھانا. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ صحابہ کے واقعات، نبیوں کے واقعات، قرآنی اور سیرت کے واقعات، یہ دل دماغ کو خوش کرنے کے لیے. لوگ گانا سنتے ہیں، لوگ وہ کیا ناولیں پڑھتے ہیں، ہم سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں. یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو زندگیوں میں جگہ دینے کے لیے ہے، اپنے کو اس پر لانے کے لیے ہے. اور پھر ہم اس نمونے پر اتنے آئے کہ ہمارے ہاتھوں خدا کی مخلوق کی بولی بدل جائے. وہ کہتے ہیں ملک سے اور مال سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایمان و عمل سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پیسے سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگنے سے ہوتا ہے. خدا کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر کرتے ہیں. اور یہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و پیغمبری قیامت تک کے لیے ہے، ہر فرد بشر کے لیے ہے. آپ کی والی نماز، آپ کی والی مسنون دعائیں، آپ کے والے سجدے، آپ کے والے دعوت کی محنت، آپ کی پوری زندگی وہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا. اسی لیے میں سنا رہا تھا آپ کو کہ حیات الصحابہ کی جو ترتیب ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ملتی. وہ 3 جلدوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی ایمان سے لے کر، ایمان کی دعوت سے لے کر، اس کے راستے کے مجاہدے، بھوک پیاس، سردی گرمی، پھر ان کی نمازیں، ان کی ہجرت، ان کی نصرت، ان کے اخلاق، ان کی آپس کی معاشرت. اور یہ ہوتے پھر ان کے لیے جب انہیں جماعتوں میں رخصت کیا ہے تو جو ہدایات دی گئی ہیں، اتبعا ولا تبتدعا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. اب اسے 2.5 گھنٹے میں بیان کرو چاہے 5 گھنٹے میں بیان کرو. وہاں تو اتنی ہدایت، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرت مت دلانا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا، نرمی کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ سختیاں مت برتنا. اور جو کہا گیا ہے وہی، جیسے میں نے اتباع کو کہا تھا کہ چھوٹی انگلی کے نشان پر چھوٹی اور بڑی کی نشان پر بڑی، اس کو کہتے ہیں اتباع. اتبعا ولا تبتدعا، جس طرح کہا گیا ہے، جیسے بتایا گیا ہے، قدم بقدم، نشان قدم پر چلتے رہیو. یہ ہدایات تھی کہ وہ سارا بیان کر کے اخیر میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ جو انفرادی طور پر مددوں کے واقعات ہوئے، جیسے عصر کے بعد حضرت ام سلیم کے لیے وہ آسمان سے ڈول آیا اور زمین پر بھی، اور ان کی اس مدد کے، ان کے ساتھ کی خدائی مدد کو دیکھ کر جتنے تھے ان سب کو اس زندگی کی پیاس اور ان سب کے اندر زندگی کی طلب اور صرف طلب کی حد تک نہیں رہی، بلکہ سب نے اس زندگی کو اختیار کر لیا. صحابہ کے ساتھ کی انفرادی خدائی مددوں کے واقعات، لیکن یہ تو امت ہے. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نہیں بنائی تھی، آپ نے تو امت بنائی تھی. اور پھر فرماتے تھے قوموں کے بننے کی بنیادیں اور ہیں، امت کے بننے کی بنیادیں اور ہیں. قومیں بنا کرتی ہے پارٹی بندیوں سے، تعصب سے، اور امت بنا کرتی ہے ان سب سے بالا تر ہو کر میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا امتی ہوں. اس پر امتیں بنا کرتی. اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آخری تقریر میں تو بہت کہا کرتا ہوں، ہماری باہر جو جماعتیں جاتی ہیں ان سے بھی کہا کرتا ہوں، جو ساتھی پرانے آتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں،
بھائی کبھی کبھی ہفتے میں 2 دن میں 4 دن میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں بھی اور اپنے ساتھیوں میں بھی آپس میں جب بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آخری تقریر اسے پڑھ بھی لیا کرو اور اسے سن بھی لیا کرو اور سنا بھی دیا کرو. کیا دل نکال کے رکھ دیا ہے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اسی پر میں کہہ رہا تھا یہ ساری تینوں جلدوں کو بیان کر کے اور اس کو لکھ کر کے اخیر میں جو واقعہ پیش کیا ہے خدائی غیبی مددوں کا، پوری امت کے ساتھ خدائی غیبی مدد اجتماعی طور پر، اس میں جب ہرقل کی فوجیں ہاری ہیں اور صحابہ کی فوجیں جیتی ہے تو اس نے تجسس کروایا، معلوم کرایا ہم کیوں ہارے وہ کیوں جیتے. وہاں تو ہمارا تو کام کھلی کتاب ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کھلی کتاب ہے. ہر آدمی ہفتے کی 2 گشتیں کرے، روزانہ گھر مسجد کی تعلیم میں شرکت کرے، اپنی تعلیم کرے، صبح شام کی تسبیح پڑھے، مہینے کے 6 روزہ، اور اب کام بہت بڑھ گیا ہے تو مہینے کے 10 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے کے اب تقاضے بہت ہیں 8 گھنٹے، اور اب یہ کہ ہر ایک سالانہ 4 مہینے اور 4 مہینے والے کے ملکوں کے تقاضے کہ زمینیں اندر سے پکار رہی ہیں. جس طرح مئی جون کی گرمی میں زمینیں پانی کو پکارتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو جماعتیں باہر سے کام کر کے آتی ہیں اور کارگزاریاں سناتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مئی جون کی زمینیں پانی کو پکارتی ہیں، ملکوں کی قومیں علاقوں میں بسنے والے اندر سے پکار رہے ہیں، ہے کوئی جو ہمیں اللہ کا تعارف کرا دے، ہمیں توحید سمجھا دے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھما دے، ہمیں نبی کی سڑک دکھا دے.